نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرات اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 اور 131 تلاوت کی ہیں۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا ہے، اور کون بے رغبتی اختیار کرے گا ملت ابراہیم سے، سوائے اس کے کہ جو دل کے اعتبار سے احمق ہے، یعنی جس کا دل احمق ہے، جو بے وقوف ہے، وہی ملت ابراہیم سے منہ پھیرے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے دنیا کے اندر۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور تحقیق وہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہیں، یعنی ان کی ذات تو وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر منتخب کر لیا ہے، اور آخرت میں وہ صالحین کے اندر ہیں، تو ان سے وہی آدمی، وہی شخص بے رغبتی اختیار کرے گا، وہی منہ پھیرے گا کہ جو بے وقوف ہوگا، جن کا دل احمق ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جس وقت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے یہ فرمایا، اسلم، تم اپنے کو سپرد کر دو، قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے سپرد کیا اس ذات گرامی کو کہ جو تمام عالموں کا رب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس وقت یہ فرمایا کہ اے ابراہیم، تم دنیا اور ما فیہا کو چھوڑو، ہماری اطاعت اور ہماری فرما برداری اختیار کر لو، تو ذرا سا بھی تأمل نہیں کیا انہوں نے، بلکہ فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں نے تمام جہان کے رب کو سپرد کر دیا اپنے کو۔ تفسیر عزیزی نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انہیں اپنے میں ایسا جذب کر لیا کہ وہ فنا فی اللہ ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے کو رب کے سپرد کر دیا۔ عزیزی نے فرمایا کہ رب نے ان میں سارے کمالات کی قابلیت دیکھ کر کمالات عطا فرمائے، اور انہوں نے اپنی جان اور مال، اولاد، اہل قرابت اور زن و فرزند سب کچھ راہ مولا میں قربان کر کے اپنے جذبے کا عملی ثبوت دے دیا۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کعبہ معظمہ مکہ مکرمہ کی عظمت اور حضور علیہ السلام کی نبوت، جن کے کہ اہل کتاب منکر تھے، نہ وہ کعبہ معظمہ کو مانتے تھے، نہ مکہ مکرمہ کے احترام کے وہ قائل تھے، اور نہ آقا علیہ السلام کی نبوت کو وہ مانتے تھے، ان کو ملت ابراہیمی کی اصل ثابت کیا گیا۔ اب اس کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تین چیزیں دین ابراہیمی میں اصل الاصول ہیں، جو ان کا منکر وہ دین ابراہیمی سے علیحدہ ہے۔ اہل کتاب ان تینوں چیزوں کا انکار کر کے کس منہ سے اپنے ملت ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ دوسرا تعلق اس آیت کا پچھلی آیتوں سے یہ ہے کہ اس سے پہلے دین ابراہیمی کا نمونہ دکھایا گیا
اب فیصلہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اس نمونے کے مطابق ہوگا وہ دین ابراہیمی پر ہے، اور اس کا مخالف اس ملت سے کوسوں دور ہے۔ اور اہل کتاب تم تو ہر بات میں ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو، اور مسلمان ساری باتوں میں ان کے مطابق ہیں۔ حج، طواف، قربانی، نبی علیہ السلام کی پیروی وہی کرتے ہیں، نہ کہ تم۔ لہٰذا مسلمان ہی ابراہیم علیہ السلام کے سچے متبع ہیں، اور تم جو دعویٰ کرتے ہو تو اتباع کے اندر تم جھوٹے ہو۔ تیسرا تعلق اس آیت کا پچھلی آیت سے معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں ایسے نبی کی تشریف آوری کی درخواست کی کہ جو لوگوں کو قرآن عظیم کی آیتیں پڑھائیں اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کریں۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس نبی میں ہی وہ ساری صفتیں موجود ہیں۔ اے اسرائیلیوں، نہ تمہارے پاس روحانی صفائی ہے اور نہ تلاوت ہے، لہذا دین ابراہیمی پر مسلمان ہیں نہ کہ تم ہو۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ کا جو شان و نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام، جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ مسلمان ہو کر اپنے دو بھتیجوں، جن میں سے ایک کا نام مہاجر اور دوسرے کا نام سلمہ تھا، ان کو دعوت اسلام دی، اور ان سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا کہ جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہوگا۔ یہ سن کر سلمہ تو ایمان لے آئے، مگر مہاجر جو ان کے دوسرے بھتیجے تھے وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے اسلام سے انکار کر دیا۔ تب اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کون بے رغبتی اختیار کرے گا ملت ابراہیمی سے، سوائے اس کے کہ جو اپنے دل کے اعتبار سے احمق ہوگا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ تحقیق ہم نے ان کو دنیا کے اندر منتخب فرما لیا ہے، ان کو چن لیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ان کی شان اور ان کی عظمت کا یہ حال ہے کہ وہ صالحین کے اندر اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم تم اپنے کو، اپنی ذات کو اپنے رب کے سپرد کر دو، انہوں نے ذرا سا بھی تأمل نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام جہان کا رب ہے اس کو اپنے کو سپرد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔